صحابی نبی جنتی جنتی ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہدایت کے ستارے لیے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج انشاء اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہی ہم مزید کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے یہ جاننے کی سعادت حاصل کی تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت سے محبت کا انداز کیا تھا، اور دونوں خاندانوں میں کتنا گہرا تعلق تھا۔ اب اس تعلق کو مزید میں کچھ اور ایکسپلین آپ کے سامنے کروں گا، اور آج انشاء اللہ تبارک و تعالی خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جرات مندی، آپ کی بہادری، آپ کی دلیری پر انشاء اللہ عز و جل ہم کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ اول تا آخر ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ انشاء اللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اور بھی بہت کچھ پہلو جاننے کا آج ہمیں موقع ملے گا۔ آئیے اپنے اس پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں مگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھیں، اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو بھی جائیں تب بھی وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت رہے گی۔ لہٰذا درود پاک یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل یہ جنت میں لے جانے والے راستے پر بھی چلاتا ہے، گناہوں کی بخشش کا سبب بھی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے بے شمار برکتیں حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کا وظیفہ اپنا معمول بنا لیجئے، انشاء اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور قبر و آخرت میں بھی اس کی بہترین برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ آئیے مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی ہم بات کر رہے تھے، اور اہل بیت سے ان کا جو تعلق تھا، یہ جو محبت کا رشتہ دونوں خاندانوں میں قائم تھا، اس کی بہترین ایک اور صورت اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں تو یاد رکھیے گا کہ انسان جب اپنے گھر یا اپنے خاندان میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو نام ان کے نام پر رکھتا ہے جن سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کے گھر میں بھی آپ کے بچے کا اگر آپ نے نام رکھا ہوگا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پردادا کا نام اپنے بچے کے نام کے لیے آپ نے سلیکٹ کیا ہو، کوئی اپنے نانا کا نام سلیکٹ کرتا ہے، تو کوئی بزرگوں کے نام کو سلیکٹ کرتا ہے، تو کوئی انبیاء کے نام کو سلیکٹ کرتا ہے، تو یقیناً یہ محبت کی ایک نشانی ہوتی ہے، محبت کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے نام یا اپنے خاندان کے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھے جاتے ہیں جن سے انسان عموماً محبت کرتا ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اور اہل بیت اطہار، ان دونوں کے درمیان آپس میں کس قدر محبت تھی، کس قدر عقیدت تھی، اور ایک دوسرے کا کس قدر احترام یہ کیا کرتے تھے، آئیے کچھ باتیں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سناتا ہوں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے
سب سے پہلے ہم نام کے متعلق جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ دونوں خاندانوں کے ناموں میں کتنی سملیرٹی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اب یہاں پر ایک اور بات رک کر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ، آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا، لیکن یہاں ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی سوسائٹی میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا نام یونیک ہونا چاہیے، لیکن ایسے نام رکھ جاتے ہیں کہ یا تو اس کا معنی درست نہیں ہوتا، یا پھر اس نام کو سن کر لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس نام کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا، یا اس کا نام اس انداز پر رکھنا وہ درست نہیں ہوتا۔ صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ یونیک نام چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے بچے کا نام محمد یا احمد رکھنا یہ جہنم میں جانے سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جی ہاں، روایتوں میں اس طرح کی باتیں یہ موجود ہیں۔ تو اپنے بچوں کے نام اپنے بزرگوں کے نام پر رکھیے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان اہل بیت میں کس قدر محبت تھی، مزید آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اسی طرح جو عبداللہ نام کی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تو آپ نے یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کے نام بھی عبداللہ رکھے گئے تھے۔ یعنی صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کا نام رکھا، تو ان تینوں صحابہ نے، حضرت مولا علی نے بھی، امام حسن نے بھی اور امام حسین نے بھی اپنے اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ رکھا۔ دوسری بات کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام محمد بھی رکھا تھا۔ تو حضرت سیدنا مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کی اگر بات کی جائے تو ان دونوں حضرات کے بیٹوں کے نام بھی محمد رکھے گئے، یعنی ایک ایک بیٹے کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن بھی تھا۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے کی اگر بات کریں تو آپ نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام بھی عبد الرحمن رکھا تھا۔ ایسے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے کا نام قاسم تھا، اور جب نام قاسم کی بات آتی ہے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام بھی قاسم رکھا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیوں کی اگر بات کی جائے تو آپ کی ایک صاحبزادی کا نام ام کلثوم تھا۔ تو حضرت سیدنا مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی صرف ایک نہیں بلکہ دو بیٹیوں کا آپ نے نام ام کلثوم رکھا تھا۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً یہ باتیں سن کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ خاندان صدیقیت اور خاندان اہل بیت میں کتنی محبت تھی کہ یہاں اس خاندان میں ہونے والے بچوں کے نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں سے ملتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے اور ان کے نواسے پوتوں کے نام یہ خاندان اہل بیت میں بھی ملتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاندان اہل بیت کی محبت کیسی تھی؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ایک بیٹے کا نام رکھنے کی باری آئی تو امام حسن نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ایک بیٹے کا نام محمد اصغر تھا اور ان کی کنیت ابو بکر رکھی گئی۔
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ FGN چینل کے ناظرین اسلامی تاریخ کی وہ بے مثال شخصیت ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، قریب رہنے والے تھے، بلکہ آپ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی ہیں۔ یہ سارے معاملات ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا اخلاق بڑا اعلیٰ، آپ کا کردار بڑا اعلیٰ، آپ تقوی میں بھی بڑے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، آپ کے اندر بڑی عاجزی، حلم، بردباری، سخاوت، وفاداری اور عشق رسول میں بھی آپ پوری امت کے لیے ایک روشن چراغ ہیں اور ایک بہترین آئیڈیل کی صورت میں آپ ہمیں نظر آتے ہیں کہ سب سے بہترین عاشق رسول کو اگر دیکھنا ہو تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک ہے کہ آپ کی پوری زندگی عبادت، تقوی، پرہیزگاری اور بالخصوص خدمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھی۔ اگر میں زمانہ جاہلیت کی بات کروں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کروں تو زمانہ جاہلیت میں مکے کے لوگوں کا عالم یہ تھا کہ وہ شراب کو بہت پسند کیا کرتے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی جو عرب کی سوسائٹی میں، اس معاشرے میں برائیاں عام تھی، ان برائیوں سے آپ اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے، جیسے شراب نوشی، جھوٹ، ظلم، جھگڑا، بے حیائی، اور یہ سارا معاشرہ جو ان برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت بھی، ایسے دور میں بھی کہ جسے زمانہ جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پاکیزہ اخلاق و کردار کے مالک تھے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کے یہ بڑے پیارے اور بہترین گولڈن ورڈز ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ شراب انسان کی عزت اور غیرت ختم کر دیتی ہے، اور یہ کب کے ورڈز ہیں آپ کے؟ جو زمانہ جاہلیت سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور جب آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا اور پھر اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا کر رکھا، شراب کو اپنے اوپر اس دور میں بھی آپ نے حرام کر رکھا تھا، یہی پاکیزگی جب بعد میں آپ نے اسلام قبول کیا تو یہ پاکیزگی مزید نکھر کر یہ سامنے آئی۔ پیارے پیارے ناظرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچائی اور دیانت داری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے حسن اخلاق، امانت داری اور سچائی کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں آپ کی بڑی عزت بھی تھی اور لوگ آپ پر بڑا اعتماد بھی کیا کرتے تھے۔ آپ انصاف پسند بھی تھے اور لوگ اپنے بڑے بڑے معاملات میں فیصلوں کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بھی رجوع کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے صدیق ہونے کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اعلان نبوت کے فوراً بعد بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبہ کے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہر مشکل گھڑی میں، چاہے وہ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر ساتھ رہتے تھے کہ دنیا میں بھی آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے کا شرف نصیب ہوا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ یار مزار بن کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، پیارے آقا کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور آپ کی وفاداری، آپ کی جان نثاری کا ایک بہترین واقعہ اگر میں آپ کو بتاؤں
تو صرف میں آپ کے سامنے یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ کی وفاداری کی سب سے بڑی ایک مثال غار ثور کا واقعہ بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے والے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ دوستی ہے نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور یہ دوستی کب سے ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے سے ہے. کیونکہ دوستی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہم عمر بھی تھے. اور جب بزنس کمیونٹی کی اگر بات کی جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بزنس مین کمیونٹی جو اس دور کے اندر تھی، اور ان کا باقاعدہ ایک الگ سے محلہ بنا ہوا تھا، وہاں پر ان کا گھر تھا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب میں ہی اسی محلے میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی محلے کی طرف شفٹ ہو گئے. تو وہاں پر روزانہ کی ملاقاتیں یا اکثر ملاقاتیں، ان کی دوستی میں مزید یہ گہرا پن اور گہرا تعلق بنتا چلا گیا. اب دوستی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس قدر بہترین دوستی، اس قدر بہترین قربانیاں کہ راتوں رات ہجرت کے لیے تیار ہو جانا، اپنا سارا مال، اپنی ساری پراپرٹی، اپنا سارا بزنس چھوڑ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سرشار ہو کر مکے سے مدینے راتوں رات ہجرت کرنا. اور جب غار ثور پہنچے تو وہاں پر جب پہاڑ کی جانب اوپر جانا تھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھے پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا اور پوری پہاڑی یہ چڑھ رہے ہیں. اور جب غار ثور کے پاس پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور آپ یہاں غار کے باہر تشریف فرما رہے ہیں، میں پہلے اندر جاتا ہوں اور پھر غار کا جائزہ لوں گا، اور غار کا جائزہ لے کر صفائی کر کے پھر میں آپ کو عرض کروں گا، اس کے بعد آپ غار کے اندر تشریف لے آئیں. ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ تصور کریں کہ ایک انجان جگہ پر پہاڑ ہے، سنسان جگہ پر پہاڑ ہے جہاں پر کوئی آنے جانے والا نہیں، اور غار بھی ایسا کہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے کوئی اس کے اندر نہ گیا ہو. کئی بیلیں وہاں پر موجود تھی، ڈر یہ تھا کہ کوئی زہریلے جانور نہ ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر اپنے جسم کے کپڑوں سے سوراخوں کو آپ نے بند کیا، اور پھر آخر میں صفائی کے بعد سوراخوں کو بند کرنے کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ ایک سوراخ باقی رہ گئی تھی جہاں آپ نے اپنا انگوٹھا یا اپنی ایڑی لگائی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غار کے اندر تشریف لانے کی دعوت دی. اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر تشریف لائے تو چونکہ سفر طویل تھا، تھکن بھی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. اور اسی دوران جس بل پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا انگوٹھا یا ایڑی لگائی تھی، اس ایڑی یا انگوٹھے پر سانپ نے ڈنک مار دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درد کو اتنا برداشت کیا کہ برداشت کرتے کرتے وہ برداشت کے باہر ہو گئے. یعنی درد برداشت کے باہر جب ہو گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس وقت نہ کوئی واویلا مچایا، نہ کوئی آواز کی، بلکہ درد برداشت کے باہر ہونے کی وجہ سے آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور آنسوؤں کا ایک قطرہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو ملاحظہ فرمایا تو دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ تو اب یہاں آپ غور کیجئے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کیسے ہیں، اور پھر آپ کا انداز محبت،
آپ عشق رسول کی کس قدر اعلیٰ معراج پر فائز ہیں۔ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو شاید یہ کہتا کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا، یا تو ہم پہلے ہی واویلا مچاتے، رونا دھونا چلانا پکارنا، یہ ساری چیزیں ہو جاتی۔ لیکن صدیق اکبر نے ایسا کچھ نہ کیا۔ لیکن جب پیارے آقا نے پوچھا بھی کہ ابو بکر کیا ہوا، کیوں آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، پہلے الفاظ یہ تھے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جی ہاں، اس کے بعد پھر سیکنڈ الفاظ آپ کے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پھر اپنا لعاب مبارک نکال کر سانپ کے کاٹنے کی جگہ پر لگایا، جس کی وجہ سے آپ کا زہر اتر گیا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے آپ تیار رہے، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی خاطر ہمیشہ آپ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ مزید حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا بھی اور تذکرہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ یہ بڑی خوددار تھی۔ جی ہاں، اگر آپ کبھی گھوڑے یا اونٹ پر آپ سفر فرماتے اور اگر سواری سے نکیل اگر نیچے گر جاتی تو آپ کسی کی مدد نہ لیتے، بلکہ خود نیچے اترتے اور اس نکیل کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا کرتے، اور اس کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے لوگوں سے سوال نہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد آپ نے بیت المال پر بوجھ نہ ڈالا، بلکہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ بازار تشریف لے گئے اور تجارت کو آپ نے جاری رکھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ خلیفہ کو بیت المال سے ایک تنخواہ دینی ہوتی اور وہاں ایک اجرت دینی ہوتی اور معاوضہ دینا ہوتا، لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پسند نہ فرمایا، بلکہ خلیفہ بننے کے بعد بھی خلافت کے کام بھی سر انجام دیتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تجارت کا معمول بھی جاری رکھا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے یقیناً بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حسنین کریمین کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھا لیا بھی کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے صحابی کی بے شمار ایسی مثالیں ہیں جو اہل بیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب آئیے، بہادری کی ایک مثال تو میں نے آپ کے سامنے عرض کی جو غار ثور سے تعلق رکھتی ہے، مزید حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت مندی اور بہادری کی اگر میں بات کروں تو اس میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے۔ جیسے ہی آپ نے اسلام قبول کیا تو مخالفین اسلام، دشمن اسلام جو لوگ تھے، انہوں نے بڑا ظلم و ستم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہ ستایا کرتے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری ایسی تھی کہ آپ نے نہ کبھی خوف کھایا، نہ کبھی کمزوری اختیار فرمائی، اور نہ ہی کبھی مصلحت کو آپ نے قریب آنے دیا، بلکہ آپ یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ سچا ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور دفاع، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈیفنس کرنے کا اور ہر قربانی دینے کا نام ہی اصل ایمان ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایوری ٹائم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے تھے۔ ایسے ہی آپ کے اور بھی کئی واقعات ہیں جو بہادری سے ریلیٹڈ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے، اور وہاں چند اسلام
مخالف لوگ آپ کے پاس آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا، آپ کو تکلیف پہنچانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ کا اور واقعہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے گلے میں کسی نے چادر ڈالی اور گویا یوں کہ گلا گھونٹنے کی کوشش کی، تو ایسی سچویشن میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ڈیفنس کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، اور دونوں مرتبہ بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کے لیے آپ نے بڑی کوشش کی، اور آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا اور آپ فرماتے، کیا تم ایسے شخص کو تکلیف دیتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ آپ نے بڑے تاریخی جملے کہے۔ FGN چینل کے ناظرین، جب آپ یہ جملے کہتے نا تو اسلام دشمن مکے کے وہ لوگ جو اسلام کی مخالفت رکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وقت چھوڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کرتے۔ ایک مرتبہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قدر انہوں نے معاملہ کیا، اس قدر مارا، اس قدر زد و کوب کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اگر ہاتھ لگایا جاتا تو ہاتھ لگانے کی وجہ سے صدیق اکبر کے سر کے بال جھڑ جایا کرتے تھے، اس قدر تکلیف کے ساتھ مارا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا ایک عالم یہ دیکھیں کہ آپ نے جسمانی طور پر بھی بہادری دکھائی، ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ایک بہادری وہ ہوتی ہے کہ جو اسلام کی خاطر اپنا مال بھی راہ خدا میں خرچ کرے بندہ۔ ہاں، یہ بھی کم ہمت والے آدمی کا کام نہیں ہوتا اسلام کی راہ میں اپنا مال قربان کر دینا، بلکہ یہ ہمت والے آدمی کا ہی کام ہوتا ہے۔ اور اسلام کے اوائل میں، شروع کے دور میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مال اس قدر آپ نے راہ خدا میں خرچ کیا کہ بالخصوص ان مظلوم اور غریب مسلمانوں کے لیے کہ جن کے اوپر بڑے ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے، جن میں بالخصوص غلاموں کے اوپر آپ نے اپنا مال خرچ کیا، جیسے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی کی غلامی میں تھے اور وہ اسلام پر آپ کو ظلم و ستم کا شکار بناتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر صرف احد احد ہی جاری رہتا۔ ایسے موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا، جرات مندی کا عالم یہ تھا کہ ان سرداروں کے پاس آپ جاتے اور غلاموں کو خریدتے، کثیر مال خرچ کرتے اور پھر انہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا کرتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال کی اس قربانی کو دینے پر، آپ کی اس بہادری پر سرکار کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے فائدہ پہنچایا، اس قدر کسی کے مال نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے یہ جو پہلو FGN چینل کے ناظرین آج ہم نے سنے ہیں کہ اہل بیت سے محبت، اپنے بچوں کے نام رکھنا، اور پھر دوسرا یہ کہ حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر بٹھانا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر والہانہ عشق، اس قدر محبت، اور اسلام سے اس قدر محبت کہ آپ نے اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے بھی کبھی پیچھے قدم نہ ہٹائے، اپنا مال بھی قربان کیا، اور ہر وقت اپنے آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رکھا کرتے تھے۔ تو آپ کی سیرت سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنے مال کو قربان کرنا، یہ سارے کے سارے کام
عشق رسول سے سرشار ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے FGN چینل کے ناظرین ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی بہادری اور جرت مندی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے معاشرے کو برائیوں سے بچانا چاہیے، اور پھر ہمارے ایسے دوست، ایسے رشتہ دار کہ جو کسی وجہ سے ظلم و ستم کا شکار ہیں یا کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہیں، تو ان کا حتی الامکان جتنا اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے ان کی مالی مدد بھی کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں دنیا و آخرت میں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان اعلیٰ اخلاق و کردار، بہادری، جرت مندی اور اہل بیت سے محبت کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، دوسروں کو بھی دکھاتے رہیے، اور ہمارے ان ایپیسوڈز کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی نبی جنتی جنتی، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔